دولہا میاں بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ سلامت رکھے. دولہا میاں آپ بہت خوش نصیب ہو، اتنے لوگ تمہارے گھر میں نبی کا جلسہ سن رہے ہیں. انشاءاللہ میدان محشر میں یہ سب تمہارے شادی کے جلسے کی گواہی دیں گے. اچھا یار ایک بات بتاؤ، حرام کام کر کے بھی شادی کری ہے نا، کوئی نیا کام تو نہیں ہوا، پھر بھی تیری شادی ہو گئی. اگرچہ صحیح بات یہ ہے شریعت پہ اس شادی کو تولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ شادی شادی بھی نہ رہے. جب کسوٹی پہ کسا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے نا کتنا اوریجنل کتنا لوکل. ہر پیلا سونا نہیں ہوتا ہے نا، ہر پیلا سونا نہیں ہوتا. ایسے ہی شادیاں سب ہوتی ہیں مگر ہر شادی شادی نہیں ہوتی. مسجد میں نمازی بہت ہوتے ہیں مگر ہر سجدہ کرنے والا نمازی نہیں ہوتا. ہر سجدہ کرنے والا نمازی نہیں ہوتا. شادیاں بہت ہوتی ہیں، ہر شادی شادی نہیں ہوتی. یہ تو کسوٹی پہ اگر تولا جائے تب پتہ چلے گا کہ کتنی شادیاں ہیں اور کتنی مکاریاں ہیں. یہ شادیوں میں جو غنڈہ گردیاں ہوتی ہیں نا ان سب کا ذمہ دار پہلے تو دولہا ہے. مرنے کے بعد دولہا سے پوچھا جائے گا ابھی تیری شادی تھی تو نے کیوں اجازت دی؟ توجہ ہے، ابھی تیری شادی تھی، ابھی اسٹیج پر میں بیٹھا ہوں، یہاں کوئی اگر ناجائز کام ہو تو میری سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ٹوکوں. ٹھیک ہے، آپ میری وجہ سے چپ سکتے ہو لیکن مجھے نہیں خاموش رہنا چاہیے، میں ٹوکوں. اس کے بعد آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ٹوکیں. شادی ہو رہی ہے تو شادی پہلے دولہا ہے نا، میں وہ دولہا بن رہا نا وہ ٹوکے. اور بھئی ایسا نہیں ہونے دوں گا. وہ کہے تیری شادی میں ہم یہ کام کریں گے، بھئی کرو گے مگر میری شادی میں نہیں کرو گے. شادی میری ہو رہی ہے نا، شادی میری ہو رہی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا فلاں آدمی تمہارے بڑی مخالفت کر رہا. میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ بولے حضرت اجازت دو اس کے 2-4 لٹھیاں مار دیں. بات سمجھیے. میں نے سوچا تم تو میری محبت میں لٹھیاں مار دو گے، مقدمہ میرے اوپر چلے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ بعد میں میں کھچا پھروں گا، تم تو مار کے چلے جاؤ گے. بھائی میرے اوپر مارا نا میری رنجش میں. اور بھائی تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا معاملہ خود سلجھا لوں گا ہے نا. شادی تیری ہے، وہ تو نچا نچو کے ناچ نوچ کے چلے جائیں گے، معاملہ تیرا پھنسے گا ہے نا. نوجوانوں آج کے بعد تمہاری شادیاں ہو، تم سے کوئی کتنا بھی کہے ہم نے یہ کرنا ہم نے وہ کرنا ہم نے ناچنا ہم نے کودنا، کہہ لینا سنو سنو جو کرنا اپنیوں میں کرنا، ہماری میں کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا. اس لیے تم تو کود پھاند کے چلے جاؤ گے، شادی ہماری بربادی کی نظر ہو جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری شادی شادی نہ رہے گی. ارے ہم چاہتے ہیں ہماری شادی خانہ آبادی ہو، اور جب شادی کے بعد میں بچے پیدا ہو تو ہمارے وفادار نبی کے عاشق بن کے پیدا ہو. بھائی ان درختوں پہ اچھے پھل نہیں لگتے جن درختوں کی کوالٹیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں ہے نا. جو بچوں بیٹے خاموشی سے سنتے رہنا، بات بالکل نہ کرنا. جو درخت اچھی کمپنی سے آتے ہیں، جو پیڑ اچھی نرسری سے آتے ہیں، وہ درخت اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں پھل اچھے لگتے ہیں. بات دیکھیں نہیں دیکھی، پھل اچھے لگتے ہیں. اور بھائی امیری غریبی الگ ہے. کسی نے امیری میں اپنی شادی میں 1 کروڑ کا خرچہ کر دیا اور بھائی اس نے خوب نچا دیا لٹا دیا. بھائی کس کام کا؟ یار شادی تو وہی اچھی ہے کہ جس شادی میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جائے، یا پھر ہو تو کسی غریبوں کا بھلا ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. ابھی ایک شادی ہوئی ہے، وہ ہماری تقریر سنتا تھا وہ بچہ، اور تقریر سن کے اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت ڈالی، ایسی محبت ڈالی، کل 30 لوگ بارات میں لے کے گیا. سب نے کہا ہمیں ہمیں ہمیں. کہنے لگا بھائی ٹھیک ہے میری شادی ہے نا، میرے گھر پہ کل ولیمہ ہے اور میں نے تو ہزاروں کو دعوت دی ہے، جتنے چاہو آؤ کھاؤ، میرے دسترخوان پہ کھاؤ، یا دوسرے کے ہاں جا کے شیر کیوں بن رہے ہو ہے نا. 30 لوگ لے گیا بارات میں. لڑکی والوں نے کہا بھئی اتنی کم برات کیوں؟ کہا اتنی بھی آپ کی وجہ سے لے آیا، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو. میں تو اتنی بھی لانے کے موڈ میں نہیں تھا. اللہ اللہ، میں تو اتنی بھی لانے کے موڈ میں نہیں تھا، میں نے تو بس آنا تھا، نکاح کرنا تھا، آپ کی وجہ سے لے آیا اور ہوئی شادی، نکاح ہو گیا.
نکاح کے بعد اعلان کرا دیا کل میرے گھر پہ ولیمہ ہے، اور یہ نہ سوچنا کہ میں نے کھانا نہیں کیا، ہزاروں کا کھانا کیا ہے، میرے گھر پہ آنا، وہاں دکھائیں گے ہم بہادری، دوسرے کے ہاں کیا بہادری دکھانا ہے نا۔ اور اگلی بات اور سنیں، یہ تو مین اتنی نہیں تھی، اس سے زیادہ مین سنیں۔ جب شادی ہو گئی نا، کیا ہو گئی؟ جب شادی ہو گئی نا تو لڑکیاں آئیں گفٹ لے کر آتی ہیں، لڑکیاں دلہن کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے گفٹ لاتی ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے، کوئی پھول لاتی ہے، کوئی گملہ لاتی ہے، اپنے طرح طرح کے گفٹ ہوتے ہیں لڑکیاں جو دولہے کو دیتی ہیں، عام طور سے یہ ہمارے ہاں چلتا ہے۔ کہا جتنی گفٹ لائی ہیں سب ایک جگہ اکٹھا کر لیں، ایک جگہ اکٹھا کر لیں۔ عام طور سے کیا ہوتا، دولہا بیٹھ جاتا، لڑکی اپنے ہاتھ سے گفٹ دیتی ہے، جائز نہیں ہے یار، شادی ہم کر رہے تو ناجائز کام کیوں کریں؟ یہ تو گفٹ دے کے چہرہ دکھا کے چلی جائیں گی، شادی میں خرابی ہماری پیدا ہوگی۔ حقیقت بات بتا دیں، نسلیں ہماری برباد ہوں گی۔ او بھائی کٹھا کے پیڑ پہ کٹھا ہی آتا ہے، بنارسی نہیں آتا۔ بھئی میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ او بھئی چونسا نہیں آتا کٹھا کے پیڑ پہ، کٹھا ہی آتا ہے۔ پیڑ اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو مگر آگا کٹھا ہی، کٹھا کا پیڑ بہت بڑا ہوتا ہے مگر نہیں آ سکتا۔ دسہری کا پیڑ دیکھنا اتنا بڑا نہیں ہوتا مگر آم بڑا اچھا آتا ہے۔ او بھائی پودے اچھے لگاؤ، اور کون شادی میں کروڑ روپیہ بھی خرچ کر دے گا تو سن اگر حرام طریقے سے کیا ہے تو تیری نسل جو پیدا ہوگی تیرا نام روشن نہیں کرے گی، وہ ایسی کہیں ناچنے والی ہوگی، کہیں تیرا سر جھکانے والی ہوگی۔ جیسے پیڑ لگائے تھے ویسے پھلا گئے ہے نا، جیسے پیڑ لگائے تھے ویسے پھلا گئے ہیں۔ اگر تو نے شادی میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا ہوگا، جب تیری اولاد پیدا ہوگی نا، اللہ سلامت رکھے، تیری اولاد اگر پیدا ہوگی تو کوئی حافظ قرآن بنے گی، کوئی عالم دین بنے گی، کوئی نبی کے غلام بنے گی، کوئی مسجد کا امام بنے گی،